مولا امام حسین علیہ السلام بیان کیا جائے گا۔ آج میں 10 روایتیں سوچ کر آیا ہوں، دیکھتے ہیں کتنی پڑھ سکتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ صرف ایک روایت بیان کی، آج 10 زیر نظر ہے۔ پہلی روایت عن الحسین ابن ثبیر ابن ابی فاختہ قال ابو عبداللہ، راوی کہتا ہے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے، یا حسین، اے میرے صحابی حسین، من خرجا من منزل ہی، جو اپنے گھر سے نکلے، یریدو زیارت قبر الحسین، اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کرے، ان کانا ماشین، اگر وہ پیدل جائے، پیدل زیارت پہ جا رہا، جیسے آج کل نجف سے کربلا جاتے، کوئی ہلت سے جا رہا ہے، اگر بصرہ سے، بلکہ مجھے تو یاد ہے جب میں بچہ تھا میں نے ایک زوار دیکھا تھا جو دلی سے گیا تھا کربلا، جب پاکستان سے تو بہت جاتے، ایران سے تو بہت جاتے، جی ہاں، جی اللہ کریم ہم سب کو ماشین زائر حسین بنائے، یعنی قدموں پہ چل کے ہم جائیں۔ تو جو بندہ پیدل جائے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، اللہ ہر آدھے قدم پر اسے ایک نیکی دیتا ہے۔ پورا قدم نہیں، قدم کہتے ہیں پورا قدم، خطوہ کہتے ہیں آدھا قدم، 2 ملے 2 سٹیپ تو قدم، ایک سٹیپ خطوہ، ہر خطوہ پہ اللہ ایک نیکی لکھتا ہے۔ اچھا، ایک ہے لکھوانا، ایک ہے لکھنا۔ لکھوانا ہو تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ زائر حسین کے نامہ اعمال میں ہر اسٹیپ کے عوض ایک نیکی لکھ دو۔ لکھنا ہو تو اتنا شرف دیتا ہے، زائر حسین کو خود لکھتا ہے، کتب اللہ، اللہ خود لکھتا ہے ہر خطوہ کے عوض ایک نیکی، وَمَحَا عَنْهُ سیئہ، اللہ خود مٹا دیتا ہے زائر حسین سے ہر خطوہ کے عوض ایک برائی، ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا، اگر وہ سوار جا رہا ہو، اگر وہ پیدل نہیں جا رہا، سوار جا رہا ہے، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حَافِرٍ حَسَنَةٍ، ہر ایک چھوٹی سی منزل کے عوض اس کے لیے ایک حسنہ لکھی جاتی ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جتنا سواری کا قد ہے اس کے 2 برابر کو حافر کہہ لیں، 2 برابر جب سواری چلے گی تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اللہ لکھے گا، اور ایک برائی، وَحَتَّى مِنْهَا حَسَنًا وَحَتَّى مِنْهَا عَنْهُ سَيِّئًا، برائی مٹا دیتا ہے، اچھائی لکھ دیتا ہے۔ حَتَّى إِذَا سَارَ فِي الْحَائِرِ، جب وہ پہنچ جائے قبے کے نیچے، حائر حسینی میں، پیدل ہو یا سوار ہو،
جب وہ پہنچ جائے حائر مولا میں، کتب اللہ من المفلحین المنجحین، اسے اللہ لکھ دیتا ہے فلاح پانے والوں میں سے، نجات پانے والوں میں سے، ایک زیارت کے عوض۔ حتی اذا قضا مناسکا، پھر جب وہ ساری زیارت مکمل کر کے فارغ ہو جائے، کتبہ اللہ من الفائزین، اللہ لکھ دیتا ہے زائر حسین کو کہ یہ دنیا اور آخرت میں فوز عظیم پر ہونے والوں میں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، دنیا میں بھی انہیں عظیم کامیابی ہے، آخرت میں بھی انہیں عظیم کامیابی۔ فائزین میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ یہ بہت اہم روایت ہے، لکھواتا نہیں ہے، لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے 10 بندے نماز میں ہو جائیں جماعت میں تو لکھتے نہیں ہیں فرشتے، پھر اللہ لکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم لکھ ہی نہیں سکتے، 10 نمازیوں کا ثواب تمہاری مقدور میں نہیں، تمہاری قدرت میں نہیں، اب نمازی جانے اور میں خدا جانوں، حسین کا ظاہر جانے اور خدا جانے، خدا لکھ دیتا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ، اے حسین صحابی، حتی اذا اراد الانصراف، جب حسین کا ظاہر پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے، خدا حافظی کر لی، وداع کر لیا، سامان باندھ لیا، ہوٹل کے باہر رکھ لیا، جب انصراف کا ارادہ کرے، عطا ہو ملکن، ایک فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، ظاہر حسین کے پاس، فقال لہو، اور کہتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقرأک السلام، اللہ کا رسول تیرے اوپر سلام بھیج رہا ہے، بھیجا نہیں ہے، بھیج رہا ہے، نہ معلوم کب تک بھیجتا رہے گا۔ تو نے ایک زیارت کی حسین کی، حسین کا نانا تجھ پر سلام بھیجے ہی جا رہا ہے، جواب دیے ہی جا رہا ہے۔ وَيَقُولُ لَكَ، اور تجھے کہہ رہا ہے، استانف العمل، اے ظاہر حسین، آج کے بعد تیرا نامہ اعمال سفید ہو گیا، آج کے بعد یوں سمجھ کہ شکم مادر سے آیا ہے، یوں سمجھ کہ نیو لائف اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ استانف العمل، اب نیا عمل شروع کر، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ استانف العمل، فقد غفر اللہ لک ما مضی، جو گناہ تھے تیرے آج تک کے، اللہ نے حسین کی زیارت کے عوض وہ معاف کر دیے۔ کیا سودا ہے! ایسے نہیں، میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، زمانہ طالب علمی سے میں جانے لگا ہوں، بڑے بڑے نواب بھی دیکھے، میرے نواب، بڑے نواب۔ میں نے پوچھا سائی آپ اتنے بڑے نواب ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ترک وطن کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سائی میں حسین کا ہو گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ حسین کی زری پہ جا کر گدا بن جاتے تھے، بڑے بڑے حکمران حسین ابن علی کی
زری پہ جا کر وہیں کے ہو کے رہ جاتے، پلٹتے ہی نہیں۔ کسی کے برائے زیارت امام حسین میرود خدا ہر خطبه‌ای که برمیداره یک ثواب به او میده و خودش مینویسه و یک گناه از او دور میکنه. اگر پیاده باشه، اگر سوار هم باشه، بازم برای هر حافر این چنین ثواب است. بشین عبدالغفور، بشین گوش بده. ہر کسی کے علیکم السلام ورحمۃ اللہ به زیارت مولا حسین میرود، خدا خودش کرسی لا دے، کرسی لا دے، کرسی لا دے، کوئی بات نہیں، یہاں بیٹھ، اوپر یا بیٹھ جائے نا. ہر کسی کے زیارت امام حسین برود و برسه به امام حسین، زیر قبه امام حسین خدا می نویسه برای او که این فلاح کننده است، فلاح یابنده است، این نجات یابنده است، این دیگه مشکلی نداره. وقتی که مناسک را تمام میکنه خدا برایش می نویسه این صاحب فوز عظیم است. وقتی که میخواد برگرده یه فرشته میاد بهش میگه آقای ظاهر، پیامبر اکرم تو را سلام فرستاد و گفته که تا امروز نامه اعمال تو سفید شده، امروز به بعد از سر نو اعمال بکن، چون خدا به عوض زیارت سید الشهدا تو را بخشیده است. اچھا، ایک روایت میں، بلکہ یہ روایت جو میں نے بیان کی اس کے علاوہ ایک روایت ہے تہذیب میں. آگے یاد ہے تہذیب کی کتنی جلدیں؟ تہذیب کی 10 جلدیں. تہذیب ایک کتاب ہے کتب اربعہ میں سے. کتب اربعہ نام یاد ہے؟ کافی، من لا یعذر الفقی، الاستبصار اور التہذیب. یہ جو 4 کتابیں ہیں یہ امہات و کتب الفقہ ہے. فقہ جعفریہ کی روٹ والی یہ 4 کتابیں. جس بندے کو یہ 4 کتابیں یاد ہوں، یعنی مطالب سمجھے، اس کو پوری فقہ جعفریہ یاد ہے. یہ فقہ جعفریہ کی ساری حدیثیں آلموسٹ اس میں ہیں. تھوڑا سا زیادہ پڑھنا چاہے تو پھر وسائل الشیعہ پڑھے. وسائل الشیعہ عربی کی جلدیں ہیں 20، فارسی والی جلدیں ہیں 30. ہاں، ترجمہ ظاہر ہے زیادہ ہو گیا. اور اگر کوئی بندہ اور اونچا جانا چاہے تو پھر ہے جواہر الکلام، جس کی جلدیں ہیں 41. ہاں، فقہ کی، یہ فقہ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو تہذیب کتاب ہے اس میں روایت یوں ہے، آپ پڑھ کے سن کے حیران ہو جائیں گے. جو پہلی روایت پڑھی ہے ثواب الاعمال میں ہے، کامل الزیارات میں ہے، وہ الوسائل میں بھی ہے، وہ البحار میں بھی ہے، وہ التہذیب میں بھی ہے، وہ الوافی میں بھی ہے، وہ جامع احادیث شیعہ میں بھی ہے، اور یہ حدیث تہذیب میں ہے جو اب
ततिम्मा हदीस, इसमें रिवायत बदल गई। उसमें यह कहा था कि फरिश्ता आता है और क्या कहता है, अल्लाह का रसूल तेरे लिए सलाम पढ़ रहा है। यकरा का मतलब होता है फेले मुजारे है ना, करा कहे, करा लका रसूलुल्लाह, करा का रसूलुल्लाह, तेरे लिए रसूल ने सलाम पढ़ दिया है। तो एक मर्तबा यकराओ का सलाम पढ़ ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, न मालूम कब तक पढ़ते रहेंगे। तूने एक मर्तबा उनके बेटे पे सलाम किया, वो जवाब में पढ़ ही रहे हैं सलाम तेरे लिए। अब हाँ, अब ये जुमला है, इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमेशा से पढ़ रहे हैं, हमेशा पढ़ते रहेंगे। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद। अच्छा, ये अब जो ये ततिम्मा है, ये हासिल मकसद है आज का इस रिवायत का। ततिम्मा तहजीब में यूं है जो अब बयान कर रहा हूं, तहजीब में है हत्ता इज़ा अरादल इंसिराफ, जब ज़ाहिर हुसैन पलटने का इरादा करता है, अता हो मलकुन, एक फरिश्ता आता है, फ़क़ाल लहू, वो उसे कहता है, आना रसूलुल्लाह है, मैं अल्लाह का एलची हूं। वो तो रसूल का एलची था, नबी का, मैं तो अल्लाह का एलची हूं। रब्बो का यकराओ का सलाम, तेरा रब तेरे लिए सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहले तो रसूल वाली रिवायत थी, अब क्या, अल्लाह वाली। अल्लाह पढ़ रहा है तेरे लिए सलाम, और वो कह रहा है इस्ताने फिल अमल, दोबारा नामा अमाल शुरू कर। आपको अगर यकीन हो जाए, मिसाल के तौर पर, कि आज शब जुमा के बाद कोई फरिश्ता आकर कहते कि जो तुम मजलिस हुसैन में गए थे, जो तुमने ज़ियारत हुसैन आज मजलिस के बाद पढ़ी थी, जो आज तुमने दुआए कुमैल पढ़ी थी, आज की पढ़ी हुई हदीस किस्सा, आज की पढ़ी हुई यासीन व वाक़या, आज का पढ़ा हुआ फातिहा, आज की सुनी हुई मजलिस, आज का बहाया हुआ एक आंसू मसलन कबूल हो गया है। और अल्लाह ये कह रहा है, फरिश्ता कह दे आपको, मसलन अल्लाह ये कह रहा है, बस आज तक हमने चश्मे नजर कर ली, गज़े बसर कर ली, हमने चश्म पोशी कर ली, आज तक जो भी तुम करते रहे थे ना, आज से हमने अपनी आंख बंद कर ली, आज के बाद नया अमल शुरू करो। तो बताएं क्या स्टेटस होगा आपका? ज़ाहिर हुसैन का ये स्टेटस है। हुसैन का ज़ाहिर जब पलटता है, रसूल भी कहते हैं तेरे गुनाह माफ, अल्लाह भी फरमाता है तेरे गुनाह माफ, फरिश्ता भी फरमाता है तेरे गुनाह माफ, अल्लाह भी सलाम पढ़ता है, रसूल भी सलाम पढ़ते हैं। आगे याद करें, फेले मुजारे दो माने देता है, हाल और शाबाश, हाल और इस्तिकबाल। हाल का भी यानी अब पढ़ रहा है या पढ़ता है, और मुस्तकबिल का भी पढ़ेगा। अब सुने तर्जमा, अब सुने, फरिश्ता कहता है ज़ाहिर हुसैन रसूल तेरे लिए सलाम भेज रहा है, भेजता रहेगा। अल्लाह तेरे लिए सलाम भेज रहा है, भेजता रहेगा। अल्लाह अकबर। एक
ایک حدیث آج مکمل ہو گئی. اب دوسری حدیث. دوسری حدیث شریف زیارت امام حسین علیہ السلام کے ثواب کے بارے میں یہ ہے. ان بشیر الدہان، راوی کا نام ہے بشیر. دہان، اگر وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہوتا تو اس کا بیچارے کا پیشہ گالی ہوتا، کیونکہ ہم ذات پات والے ہیں، ہم بہت چھوٹی ذہنیتوں والے. وہ آپ اسے کہتے ہیں قصائی، تیلی. سرکار کا مقدس، سرکار کی مقدس زبان سے سرکار کہہ رہے ہیں الدہان، کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتا مگر سرکے کا کاروبار کرتا ہے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یہ کبھی بھی کسی کو حرفے کی وجہ سے، صنعت کی وجہ سے، مزدوری کی وجہ سے ایسے نام سے نہیں پکاریے گا کہ جس سے اس کی توہین ہو. یہ خیال رکھنے. ورنہ حضرت ادریس کو کیا پکاریں گے، ورنہ حضرت ایوب کو کیا پکاریں گے، ورنہ حضرت داود کو کیا پکاریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہماری چھوٹی ذہنیت ہے. پنجاب کی کیا، بر صغیر کی، میں پنجاب اشاروں کو کیوں، بر صغیر کی ہماری بہت چھوٹی ذہنیت ہے. میرا دوست تھا، اب تو فوت ہو گیا ہے، حاجی سید حسین ہاشمی. سید تھا، سید حاجی سید حسین ہاشمی. قم میں ساری زندگی میں نے بال اس سے کٹوائے ہیں. آپ کے ملک میں ہوتا نعوذ باللہ تو آپ اسے بیچارے کو سید ہی نہ مانتے. ہاں شاباش. اب میں کہنا نہیں چاہتا ہوں ریکارڈ نہ ہو. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ جو مجالس ہیں، ایک طرف امام حسین کی زیارت کا ثواب بھی بتائیں گی، ایک طرف ہمیں متقی بنائیں گی، پرہیزگار بنائیں گی. کسی کو صنعت و حرفے مزدوری کی، مثلا کوئی بندہ ہے بیچارہ اپنے بیوی بچوں کی روزی کے لیے گاڑی چلا رہا ہے، آپ کہے جا رہے ہیں ٹیکسی ڈرائیور کہیں کا، استغفر اللہ ربی، مانگ تو نہیں رہا نا، مزدوری کر رہا ہے نا. تو آپ کے مولا علی بھی مزدوری کرتے رہے نا. آپ اس زمانے میں ہوتے تو امام علی کو مالی کہتے کہ باغ میں مالی بنے ہوئے. اس طرح نہ کیا کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. پڑھے آیا تھا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، غلط ناموں سے نہ پکارنا، یہ فعل حرام ہے. کچھ سمجھے؟ ہم تو ماشاءاللہ صبح شام ہی حرام کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے. دوسری دیکھتے ہیں، آج شاید 2 سے آگے نہ جائیں. بشیر کاروبار کیا ہے اس کا؟ دہان. ایک آپ کا بھی بھائی ہے نا بشیر، مولانا بشیر، ان کے بھی ایک بھائی ہیں مولانا بشیر صاحب. میں جی ہاں کشک، جی ہاں وہ تو ذات ہے نا، بلوچ ہے شاید. ہاں کشک بلوچ، کشک ہاں کشک بلوچ. وہ ایک عجیب بات ہے، یہ بھی سن لیجئے، آپ بڑا انجوائے کریں گے. مجھے بنا دیا تنظیم المکاتب والوں نے پورے پنجاب کا ایگزامینر، ممتحن. ان کے اسکول تھے 400، پنجاب میں ہوں گے کم از کم 150 200 تو ہوں گے. میرے دوست ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، اللہ ان کو صحت دے، مولانا رضی جعفر نقوی، نام سنا ہوگا، کراچی والے، بڑے نیک ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں. میرے پاس تشریف لائے قم میں. مجھے شرح لمع ایک کتاب ہے، پتہ ہے نا، آغا نے تھوڑی سی پڑھی ہے پھر شاید چھوڑ دی ہے. چلیے 70 سے زیادہ پڑھ لیے صفحے. تو یہ دیکھیں کہ شرح لمحہ بڑی اجتہادی کتاب ہے، مشہور ہے، مشکل کتاب ہے. ایک زمانے میں
اس کتاب کو پڑھانے والا مجتہد ہوتا تھا. اب سٹینڈرڈ آگے بڑھ گیا ہے. جی ہاں. تو میں یہ پڑھا رہا تھا, ظاہراً 13واں دورہ تھا, ظاہراً 13واں دورہ یعنی 13ویں مرتبہ, سمجھ گئے, 13ویں مرتبہ پڑھا رہا تھا. اور میری عادت ایسے ہے, جیسے یہ کتاب میں نے رکھی ہوئی ہے نا, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آلموسٹ دیکھتا نہیں ہوں. ہاں, حافظے سے پڑھتا ہوں آلموسٹ. کتاب تو سامنے تھی میرے, مگر میں آلموسٹ بہت کم اکا دکا چیز دیکھ لی. آگے پھر میں حافظے سے پڑھ رہا تھا, تو قبلہ بیچارے سامنے کھڑے تھے, تو وہ تھوڑے سے تعجب میں یوں دیکھنے لگے. جیسے انہوں نے گھورا تو میں نے کتاب یوں بند کر دی, بند کر کے پڑھانا شروع کر دی. وہ تو حیران ہو گئے. جب درس پڑھا چکا تو مجھ سے کہنے لگے کہ کتنی مرتبہ یہ پڑھائی ہے. میں نے کہا 13ویں مرتبہ پڑھا رہا ہوں. کہہ لگے کہ حفظ ہے. میں نے کہا حفظ تو نہیں, کل حفظ ہے, حفظ کی مانند ہے تقریباً. کہہ لگے اچھا پھر ایسے کرو, میں تمہیں ممتحن بناتا ہوں. میں بھی ذرا بھولا آدمی ہوں کہ جس کا کام اسی کو سانچے. میرے ایک دوست تھے مولانا, بیچارے وہ گاڑی چلاتے تھے, مجبور وقت برا آ گیا بیچاروں پہ, تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ چلیں منہٹن میں, گاڑی چلانی ہے تو ذرا مجھے ضرورت ہے ہیلپ کی. تو میں چلا گیا لے کر, ساتھ میں ان کے بیٹھ کر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بولنا نہیں, چپ رہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. آگے اتفاق ہی ہو گیا بیچاروں کا کہ وہ کہیں گم ہو گئے. تو اس دن گاڑی میں نے چلا لی الحمدللہ. میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں یہی عمل قبول ہو جائے. ایک سید زادے کی خدمت کی ہے, بیچارے مزدور کی, جس کی قوم نے ناقدری کی ہے. قوم تو ماشاءاللہ ہماری بہت لائق قوم ہے نا, قوم نے ناقدری کی ہے بیچارہ اولاد رسول. تو خیر میں بن گیا ممتحن. بننا نہیں چاہیے تھا, میں ممتحن کا میرا مزاج ہی نہیں. میں جناب گیا, اب 150 تو کم از کم ہوگا میرا خیال ہے, حافظہ 150 سے 200 اسکول ہوگا. میں ان میں سے ایک اسکول آپ کا بھی تھا, آپ کے مولانا بشیر کا. میں جب وہاں پہنچا تو حکم یہ تھا کہ وہ جو بچے ہیں 70-80 بچہ ہے, ان میں سے سب کے امتحان لینے ہیں, فلاں کرنا ہے. تو میں واپس پہنچ گیا تو مجھے مولانا قبلہ رضی جعفر نے پوچھا کہ بھائی صاحب امتحان لے آئے؟ میں نے کہا بالکل لے آئے. کہہ لیں گے کتنے اسکولوں کا؟ میں نے سارے اسکولوں کا. کہہ لیں گے کوئی فیل ہوا؟ میں نے کہا سارے پاس ہو گئے. نہ میں اتنے اسکولوں میں جا سکتا تھا, صاف جو بات ہے, نہ میرا مزاج ہے. مزاج پڑھانے کا اچھا ہے, ایگزامینر کا اچھا نہیں. میں نے کہا حضور یہ ہدیہ اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ حلال ہو جائے. کوئی بندہ بھیج دینا جس کو یہ طریقہ آتا ہو. مجھ سے تو معصوم بچوں سے کیا میں امتحان لیتا بیچاروں سے. خیر بہرحال تو یہ بات ختم ہو جائے دوسری روایت پر, بس اس کے بعد پھر انشاءاللہ زیارت پڑھتے ہیں. بشیر کا کیا حرفہ ہے, کیا صنعت ہے بشیر کی؟ کیا صنعت ہے؟ دہان ہے, سرکے والا, بالکل دہان. چلیے تو وہ کہتے ہیں مجھے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل, آخری روایت, آخری جملے ہیں آج کی مجلس کے. ان الرجل لیخرج الی قبر الحسین, تحقیق جب کوئی شخص میرے جد حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف نکلتا ہے تو فلہو اذا خرج من اہلہ, جیسے ہی اپنے اہل سے خارج ہوتا ہے, بے اول خطوتن, یہ بات بہت اونچی چلی گئی, بے اول خطوتن, پہلے آدھے قدم کے عوض مغفرت و ذنوب, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کہاں آدھے قدم پر ایک گناہ معاف, کہاں آدھے قدم پر ایک غلطی معاف. ایک قدم جو پہلا اپنے گھر والوں سے
بچھڑ کے اٹھاتا ہے اس ایک قدم کے عوض اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد سرپلس میں ہے, کریڈٹ میں جاتا ہے. اس کے تو گناہ گھر سے نکلتے ہوئے بخشے گئے, اب جو قدم اٹھا رہا ہے اس کے مرحومین کے گناہ بخشے جائیں گے, درجات بلند ہوں گے, اس کی آنے والی نسلوں کے گناہ بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. زائر حسین کا یہ مقام ہے, یہ عزت ہے زائر حسین کی. اذا خرج من اہلہ باول خطوۃ, پہلے خطوہ پر مغفرت ذنوب ثم لم یزل یقدس بکل خطوۃ حتی یاتیہ. دیکھیے یہ قرآن ہے, اسے کہتے ہیں مقدس, ٹھیک ہے, یہ مقدس ہے, اسے چومتے ہیں. ائمہ اطہار کے نام مقدس ہیں, انہیں چومتے ہیں. مقدس شے کو چوما جاتا ہے. وہ یاد ہے آگا, ایک مبارک شے تھی, کس کا جوتا تھا؟ شاباش. کاش کے آقا کے گھر والے بھی ہوتے, وہ بھی سنتے آقا کے, جی ہاں وہ بھی سنتے نا کہ کتنا لائق ہے. جی ہاں, نہیں آئے بھائی نہیں ہے, میں سب جانتا ہوں آقا. جی ہاں میں سب مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے شاگردوں کو ایسے کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا ایسے کہتا ہوں تو ایسے ہے, اگر کچھ نہ کہوں تو پھر یہ بھی نہیں آئیں گے. تھوڑا بہت تو ٹکور کرنی چاہیے نا شاگردوں کی. اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, مجلس پہ آج دوسری ثواب زیارت الحسین کی ختم ہو رہی. اس دوسری روایت پر گناہ بخشے گئے ایک خطوہ پر, اور سبحان اللہ ہر خطوہ یاد ہے نا, ہر خطوہ جب اٹھاتا ہے زائر حسین تو اسے مقدس لکھا جاتا ہے. ذرا منزلت دیکھیں اپنی. میں اور آپ مقدس نہیں ہے, حسین کی زیارت کے لیے اٹھایا جانے والا آدھا قدم مقدس شمار ہو رہا, یہ مقدس ہو گیا. فیضا حتی یاتی ہے, جب یہ امام حسین کے پاس زائر حسین پہنچ جاتا ہے. پکچر ذرا دلوانی فران سے. جب یہ زائر حسین مولا حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے, اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ 3 جملے سنے اور اجازت. اب کیا ہوتا ہے؟ فیضا ناجاہو فیضا عطاہو ناجاہ اللہ تعالی فقالا. جب امام حسین کی زری میں آ گیا تو اللہ اس کے ساتھ مناجات کرتا ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ اسے بلاتا ہے, پکارتا ہے, اللہ پکارتا ہے, اللہ بات کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے اللہ؟ عبدی, اے میرے بندے, سلنی اعطیکا. یہ ساری مجلس بھول جانا, یہ چھوٹے چھوٹے 3 جملے نہیں بھول. سلنی اعطیکا, اے میرے بندے, اے زائر حسین, تو سوال کر میں عطا کروں. جو چاہے پوچھ, جو چاہے مانگ. سوال جانتے ہیں نا, سوال تو سوال کر, تو مانگ, تو ڈیمانڈ کر, میں سپلائی دوں.
وقتی که ظاهر حسین می رود از خانه خودش برای اولین خطوه‌ای و خدا حافظی که به آل بیتش میکنه، خدا تمام گناهانش را میبخشه. تمام گناه. هر خطوه‌ای که برمیدارد پیش خدا مقدس و مبارک حساب می شود. وقتی که میاد پیش امام حسین، خدا بهش صدا میزنه: ای بنده من، ای ظاهر حسین، بپرس، سوال کن، من تو را عطا کنم. مانگ، میں تجھے دوں. مانگ، میں تجھے دوں. سوال کر، میں تیرے سوال کو پورا کروں. ادعونی اجب کا. اے میرے بندے، اے ظاہر حسین، تو مجھے پکار، نہیں پکار، تو مجھے پکار، میں تجھے جواب دوں. ادعونی، آقا ادعونی نہیں، ادعونی. کیوں دو مولوی بیٹھے ہیں؟ یہ مفرد کا صیغہ ہے. ادعونی، تو ایک بندہ، تو ظاہر، تو مجھے پکار، میں تجھے جواب دوں. میرے استاد کا ترجمہ یہ تھا: همیشه تو به من لبیک میگفتی، امروز بیا من تو را لبیک بگویم. تو ہمیشہ مجھے لبیک کہتا تھا، آج آ میں حسین کی وجہ سے تجھے لبیک کہوں. سمجھے ذرا منزلت حسین. خدا کی قسم بس چلے تو حسین کی ذریعے سے بندہ ایک لمحہ نہ ہٹے. ایسے تو نہیں کہا، یہ حدیث معتبر ہے: ان اللہ ینظر الی زوار الحسین یوم عرفہ قبل ان ینظر الی زوار بیتہ. عرفات والوں پر عرفات کے دن اللہ بعد میں نگاہ کرتا ہے، حسین والے زواروں پر پہلے نگاہ کرتا ہے. ایسے نہیں کہا. تو دعا کر، میں تجھے جواب دوں. تیسرا اور آخری جملہ: سلنی حاجتاً اقضیہا لک. کوئی بھی حاجت آج مجھ سے مانگ تاکہ میں تجھے 100% دوں. اقضیہا کا ترجمہ یہ ہے: پوری پوری دوں. یا قضا کسے کہتے ہیں آپ؟ قضا ہو گئی. قضا نہیں کہتے آپ. کیوں؟ جب 100% بندہ چلا جاتا ہے نا، تب کہتے ہیں قضا. اقضیہا، میں تجھے 100% دوں. تو مجھ سے لاکھ مانگ، میں لاکھ دوں. تو کروڑ مانگ، تو ارب مانگ، تو کائنات مانگ، میں تجھے کائنات دوں. مانگ، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے یہاں پر. آخری جملہ ختم ہوا. مولا نے فرمایا مجھے، وہ بشیر کہہ رہا ہے، مولا نے فرمایا وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ. اگر یہ میں نے سمجھا لیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. آج بس حق علی اللہ، حق ہے اللہ پر ان یؤتیا ما بذل. حق سے مراد واجب ہے اللہ پر زائر حسین نے حسین کی زیارت میں جو خرچ کیا ہے اللہ اسے واپس کرے. کوئی سمجھے یا نہیں؟ ابھی بھی نہیں جائیں گے امام حسین کی زیارت پر. اللہ پہ واجب ہے کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں واپس کریں. تبھی تو لوگ ادھار لے کے جاتے تھے. میرے استاد جا رہے تھے ادھار لے کے. میں نے کہا سائیں زندگی میں ادھار نہیں لیا. یہ ادھار کیوں لیا؟ کہاں بڑے سائیں نے لیا ہے، وہی دے گا. ابھی واپس نہیں آئے استاد، ادھار آ گیا، ادھار ادا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا شمار ظاہرین حسین علیہ السلام میں فرمائے.
بس طویل زحمت نہیں دوں گا. امام حسین کی زیارت کا اس لیے بھی ثواب زیادہ ہے کہ امام حسین کی وقت آخر بڑی خواہش تھی کہ کوئی مجھ پر سلام کرے. پتہ ہے وقت آخر کس کس نے سلام کیا ہے؟ بتاؤں میں عرض کروں. ایک سلام کیا فضا نے, اور جملہ عرض کروں, آ کے کھڑے ہوئے تھے باہر, اندر نہیں آ رہے تھے, تو فضا نے کہا بہن بلا رہی ہے. سلام کے بعد یہ سلام فضا نے کیا. پھر عرض کروں, جب اندر آئے ہیں تو بی بی زینب نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین, السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. بتاؤں اور کس نے سلام کیا؟ یہ ممکن ہے, یہ روایت نہیں ہے کوئی. قبلہ حسین بخش کہتے تھے کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا زخمی بابا آئے اور بیٹی سلام نہ کرے؟ بیٹی نے کہا ہوگا میرے مسافر بابا, میرے پردیسی بابا, میرے لحظوں کے مہمان بابا, میرے زخمی بابا, میرا سلام ہو. ہر ایک نے سلام کیا, اور ایک سلام وہ ہے, راوی نے لکھا کہ میں نے دیکھا جب حسین کا سر کٹ کے نوک نیزہ پہ چڑھا تو سجاد کے خیمے سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. رسول کے بیٹے میرا سلام ہو. یہ سلام سارے راستے میں ہوتا رہا, سارے راستے میں یہ سلام ہوتا رہا, حتیٰ کہ عبداللہ عفیف نے بھی سلام کیا اس وقت جب بی بی زینب بولی کوفے کے دربار میں. تو اس نے پوچھا کوفے والوں کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کوفے والوں نے کہا علی نہیں, علی کی بڑی بیٹی ہے, لہجہ علوی میں بات کر رہی ہے. اس وقت جو سلام کیے ابن عفیف نے, عبداللہ نے, ان میں ایک سلام یہ بھی تھا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. آخری سلام عرض کروں اور اجازت چاہوں, آخری سلام ہند نے کیا. آج کی حد تک ہند زوجہ یزید کو جب خبر ہوئی کہ یہ سر میرے آقا کا ہے, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, ہم قیامت تک کہتے رہیں گے السلام علیکہ یا ابن الزہرا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. متوجہ ہے زیارت امام حسین.